عوام میں مشہور ہے کہ جو شخص قرآن تراویح میں پڑھتا ہے یا سناتا ہے تو اس کو کوئی انعام دینا یا اس کو کوئی اجرت دینا، اکرام کرنا یہ ناجائز ہے۔ پختوں کے ویداچا کڑو ادامہ کڑی دی، کس نے کیا؟ میں نے خود کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک پہلو احسان کا ہے، ایک پہلو اجرت کا ہے، اور اس مسئلے کے جو بانی و مبانی ہیں ہمارے امام ہیں، ہمارے بہت بڑے محترم عالم ہیں، فقیہ زمانہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی، جن کی فتاوی ابن عابدین شہرہ آفاق کتاب ہے، دارالفتاء اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین نے یہ رائے کا اظہار کیا ہے کہ جو قاری قرآن ہے، جو تراویح پڑھا رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو آپ کے گھر پہ آ کے قرآن خوانی پڑھ رہا ہے، ان لوگوں کو کچھ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا مقام دیا تھا، اور حضرت اپنے زمانے کے مجتہد تھے، محقق تھے۔ جیسے ابن عابدین اپنے زمانے کے بڑے فقہاء میں سے تھے، تو بلا شبہ اگر آپ اہل علم سے جا کے جانا چاہیں اور پوچھنا چاہیں تو پوچھئے کہ حضرت بھی اپنے زمانے کے فقہاء مجتہدین میں سے تھے۔ حضرت نے ایک استدلال کیا، استدلال بڑا عجیب ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو کم پیسوں پہ نہ بیچو۔ اس آیت کو لوگوں نے استدلال بنا لیا ہے کہ امام صاحب کو کوئی پیسے دینا، کوئی چیز دینا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ نے آیت پڑھی ہے تو پھر تفسیر کے اصول پہ چلیں گے۔ تفسیر کے اصول علامہ سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں اس آیت کی تفسیر ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی والے، علامہ سیوطی الاتقان والے، اور اسی طرح عز ابن عبد السلام وغیرہ وغیرہ جو بڑے فقہاء تفسیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، حدیث ہے کہ قرآن اپنی بعض آیت کی تفسیر خود کرتا ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ ہلوع کا معنی ہر ایک کو نہیں آتا تھا، تو قرآن نے خود ہی تفسیر کر دی کہ وہ جلد باز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے جو ثمن قلیل کی تفسیر کی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ تھوڑے پیسوں کے بدلے اس کو بیچ دیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تو یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کو اہل اسلام پہ اور پھر مسلمانوں پہ، اور پھر مسلمانوں میں بھی بہترین طبقہ ائمہ و قراء کرام پہ فٹ کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ واضح ہو گئی۔ دوسری بات، اگر نفس مسئلہ دیکھا جائے کہ کیا تعلیم قرآن یا قراءت قرآن کو اجرت بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اس مسئلے میں بھی ہماری رائے جواز کی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 773، باب التزویج علی القرآن بغیر صداق، یہ باب ہے کہ شادی ہو چکی ہے بغیر مہر کے قرآن کی تعلیم کے بدلے۔ مہر میں کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں نا بھائی، مال دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقیر صحابی کی شادی کرائی اور خاتون سے کہا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ آپ کو قرآن کی تعلیم دیں گے، یہ اجرت نہیں تو کیا چیز ہے؟ اور اس حدیث کے بارے میں جن لوگوں نے کلام کیا ہے تو علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو دیگر روایات آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ہم بخاری کی روایت کو ترجیح دیں گے یا آپ کی ضعیف روایتوں کو ترجیح دیں گے؟
یقیناً ہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اس زمین پہ جو صحیح ترین کتاب ہے اس کی روایت کو ترجیح دیں گے، اور وہ ترجیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک مسکین صحابی نے ایک شادی کر لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے نہیں ہیں، ہاں یہ قرآن جانتا ہے اور یہ آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ اس سے استدلال ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم پہ اجرت بھی لے لے تو اجرت دینا اس کو جائز ہے۔ آگے چلے، بخاری شریف میں 5 جگہ حدیث ہے، اور الحمدللہ ہمارے نمازیوں کو تو وہ حدیث یاد ہو گئی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو سفر پہ گئے تھے اور ایک سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور ان سرداروں نے صحابہ کی کوئی خاطر مدارات نہیں کی، مہمانی نہیں کی۔ ابو سعید نے فرمایا ایسے دم نہیں ہوگا، دم ہوگا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بدلے آپ ہمیں انعام دیں گے۔ ایک روایت میں 40 بکریاں، دوسری روایت میں 80 بکریاں، تیسری روایت میں 120 بکریاں، اور وہ سردار ٹھیک ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ ابو سعید نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ 3 مرتبہ دم کی، اور وہ بکریاں مل گئی۔ صحابہ نے کہا یہ بکریاں حرام ہیں، آپ نے دم کے بدلے بکریاں لے لی۔ کہا چلو مدینہ چلتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا۔ آپ نے فرمایا ان خیر ما اخذتم به اجرا کتاب اللہ، بہترین بدلہ جو تمہیں مل رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کا بدلہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ شاید صحابہ کا دل مطمئن نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ کدھر ہے؟ ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی حفاظ کو کہتے تھے کہ فتوے تو تم یہاں سے روزانہ لے کے جا رہے ہو، میرا حصہ کدھر ہے؟ دل لگی کے طور پہ، ذرافت کے طور پہ، ورنہ اللہ کا فضل ہے اسی محراب و ممبر سے اعلانات ہوتے تھے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں دینا ہے، قاری صاحب کے لیے تمام اکرام ہونا چاہیے اور میرے بیٹے کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم آج بھی اسی سلسلے پہ قائم ہے۔ یہ ساری تقریر سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی دعا چاہیے اور استقامت کی دعا چاہیے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ واضح ہونا بہت ضروری۔ اور ہاں، ہمارے قاری صاحب ہمارے محترم دل و جان ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہترین تراویح آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں، اور حمید الدین ان کا ولد صالح ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے آپ ان کو اپریشیٹ کریں، آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کا دل بھی مطمئن ہو۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قاری صاحب سانپ بچھو تھوڑی ہے کہ رات میں تراویح پڑھے اور صبح مٹی کھائے۔ ہاں، قاری صاحب انسان ہے آپ کی طرح، اس کے بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ 2 باتیں ہو گئیں، اور اس سلسلے میں تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہی 3 بزرگ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ، اور شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ تعالی، ان تینوں نے اس مسئلے پہ کلام کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فیض الباری میں فرمایا ہے کہ اصل بات یہ ہو گئی ہے، فقہا نے اس مسئلے کو ایسے پیش کیا ہے جیسے یہ کوئی مزدوری ہے، حالانکہ قرآن کی مزدوری کون لے گا؟ اور قرآن کی مزدوری کا انکار تو انبیاء نے کیا ہے۔ ہاں، اکرام جو بہت ضروری ہے، اور اکرام کا حکم قرآن میں ہی ہے۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ منافقین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، آپ کا وقت ضائع کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آج کے بعد جو پیغمبر سے مسئلہ پوچھے پہلے صدقہ دے۔ منافقین بھاگ گئے کہ جی یہ تو صدقہ دینا پڑ رہا ہے، اب تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی طرح یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قرآن کی تعلیم پہ اور قرآن کی خدمت پہ اگر کوئی اجرت دی جا رہی ہے تو اجرت لینا جائز ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ فرماتے تھے اگر شرط نہ لگائی جائے تو میرے نزدیک بھی جائز ہے۔
شرط نہ لگائی جائے تو میرے نزدیک بھی جائز ہے. اور ابن سیرین کا مسلک بھی یہی ہے, حسن بصری کا مسلک بھی یہی ہے. اور آگے چلیے تو علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی حضرت نے جو باقاعدہ اس بارے میں مشہور جملہ لکھا ہے, اور وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں, معارف السنن جلد 2 صفحہ 241 پہ حضرت فرماتے ہیں, اما علی المختار للفتوى ففی زماننا فیجوز اخذا لاجر الامام والمؤذن والمعلم والمفتی كما صرح به في كتاب الإجارات. أقول ولكن الدليل عام فيمكن أن يعم الحكم في كل ما ظهر فيه توالي وعدم العنایت اللائقہ بشأنه واللہ اعلم. فرماتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے, اور مدینہ میں ایک طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کے پاس جو نر جانور ہوتے تھے ان کو کسی اور جگہ لے جایا جاتا تھا نسل کے لیے. اس کے بدلے میں صحابہ کو کوئی اچھا کھانا ملتا تھا یا کوئی انعام ملتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نر جانور کے بدلے پیسے لے رہے ہو یہ مت لیا کرو, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے ہاں عزت مانی جاتی ہے. کیا فرمایا؟ ہمارا اکرام کیا جاتا ہے, یہ ہمارے ہاں عزت کا مقام مانا جاتا ہے, یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عزت کا مقام مانا جاتا ہے تو پھر جائز ہے. جب عزت مانی جاتی ہے تو جائز ہے. تو آج اگر ائمہ کا اکرام کیا جائے تو وہ عزت ہے یا وہ ذلالت ہے؟ یقیناً آپ ان کی عزت کا اظہار عقیدت کر رہے ہیں. جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو پہلے بیت المال ہوتا تھا, خلفائے مسلمین ہوتے تھے, وہ اماموں کو, مؤذنوں کو, مساجد کے متولیوں کو, معلمین کو بیت المال سے بھرپور تعاون کرتے تھے, باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی. اور حضرت عمر فرماتے تھے مجاہد کو اتنی تنخواہ دو کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن وہ سلسلے ختم ہو گئے. تو سلسلے تو ختم ہو گئے لیکن وہ حکم ہے کہ جی امام صاحب کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے ورنہ بہت بڑا گناہ ہے. علامہ یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اب ان سلسلوں کے اندر بھی وہ علت آ چکی ہے, اور امام ہو, مؤذن ہو, مفتی ہو, معلم ہو تو اس کو اجرت دینا حضرت کے ہاں جائز ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاذوں کے ہوتے ہوئے یہ کتاب لکھی تھی تاکہ بعد میں لوگ نہیں مانیں گے تو میں جواب دوں گا کہ مفتی ولی حسن کا دستخط موجود ہے, اور مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی حضرت کے پاس بھی ہمارے والد صاحب فتویٰ لے کے گئے تھے, اور حضرت نے تصدیق کی تھی کہ آپ نے جو ترتیب نکالی ہے یہ درست ہے. تو اس مسئلے میں آپ مطمئن ہو جائیے, اور بلا شبہ دینی امور میں اکرام تو ہونا ہی ہونا ہے, اس لیے کہ اگر کوئی اکرام نہ کرے تو پھر توہین ہے. ہمارے حضرت تو باقاعدہ کہتے تھے کہ اپنے گھر پہ آپ قرآن خوانی کرا لیجئے اور طالب علم کو سوکھے منہ واپس بھیج دیجئے, ان قریب اس گھر پہ تباہی نازل ہوگی. کون سا مہمان ہے جو آپ کے گھر آئے اور اس کا کوئی اکرام نہ ہو؟ یہ بیچارہ مولوی صاحب جو ہے نہیں اس کو نہیں دینا, اس کو دے دیا تو گناہ کبیرہ ہے. اس لیے دین کو حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی آسانی کرے. الحمدللہ رب العالمین.